جی, تو جس طرح پچھلے میں نے 2 ویڈیو بنائی, پہلے جو نا وہ نورانی قاعدے پہ ویڈیو بنائی تھی, اس کے بعد ایک ABC میں نے کہا کہ آپ کو ایڈوانس تک اتنا سکھانی ہے. اسی طریقے سے اس ویڈیو کو بھی سیو کر لیں. اس میں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے بچے کو یا خود اگر اردو پڑھنا سیکھنی ہے تو کیسے سیکھنی ہے. سب سے پہلے تو آپ نے حروف تہجی جو ہوتے ہیں ہمارے, ان کو آپ نے جو ہے وہ لکھنا اور پڑھنا سیکھنا ہے. یعنی اس ویڈیو کو آپ سامنے رکھ لیں, ٹھیک ہے, اور جو میں بتاؤں گا ویسے ہی آپ نے کرنا ہے. سامنے رکھ کے اور ہر لفظ کو آپ نے دیکھنا ہے, اس کو بولنا ہے اور اس کو لکھنا ہے. ایک بات میری یاد رکھیے گا, جو کہ میرے خیال سے انگلش کی جب میں نے ویڈیو بنائی اس میں کرنا بھول گیا تھا, کہ کوئی بھی کام سیکھنے کے لیے اس کے اندر جتنے اسٹیپ ہوں گے نا اتنا ہی اسے, یعنی اگر زیادہ اسٹیپس ہوں گے تو زیادہ مشکل ہوگا سیکھنا, ٹھیک ہے, اور اگر کم اسٹیپ ہوں گے تو زیادہ آسان ہوگا سیکھنا. اب اس بات کی میرے خیال سے اگر باہر سے آواز آ رہی ہے تو اس کے لیے معذرت. اس بات کی میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اور کچھ کو نہیں آئی ہوگی. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر موٹر سائیکل یا کوئی بھی گاڑی چلانا آپ سیکھتے ہیں تو اس میں یا تو آپ نے پیڈل مارنے ہوتے ہیں, بیلنس کرنا ہوتا ہے, آگے سے آپ نے اس کا جو ہینڈل ہے اس کو جو ہے نا وہ پکڑنا ہوتا ہے ریس پہ, یعنی یہ چیزیں ہی ہوتی ہیں. لیکن جیسے ہی آپ موٹر سائیکل چلاتے ہو تو سائیکل میں آپ نے پیڈل بھی مارنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور موٹر سائیکل میں آپ نے ریس کو بھی کرنا ہوتا ہے, ایک دو چیز بڑھ جاتی ہے. اس طریقے سے اکثر نا میں نے دیکھا ہے کہ جو نئے نئے بچے ہوتے ہیں نا, یا جب بھی ہم شروع میں کوئی زبان سیکھنے لگتے ہیں تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے جو حروف تہجی ہے نا ان کو سیکھنے میں ہمیں بہت مسئلہ آتا ہے. اور اکثر یعنی کہ سال کے اندر بچے حروف تہجی کو صحیح طریقے سے لکھنا سیکھتے ہیں, اور اس پر یعنی کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ آج کل کے ماں باپ جو ہے نا وہ بہت جلد باز ہیں. وہ کہتے ہیں جی بچے کو جلدی سے آ جائے, تو بیٹا لوگ اس کے اندر نا ہر زبان کے اندر کم سے کم ٹوٹل ملا کے کوئی 50 سے ابو جو ہے نا وہ حروف تہجی بن جاتے ہیں, جو ہم بولتے ہیں اور اس کی جو ساؤنڈ جو سمبلس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو نشانات ہمارے جو زبان سے ہے یا ہمارے منہ سے نکلنے والی ہر آواز کو, تو اس کے 50 سے اوپر جو ہے نا وہ آوازیں بن جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر بچے نے 50 کے قریب لاگے بعد جو نا وہ لفظ لکھنے اور ان کو یاد کرنا ہے, ان کی پہچان کرنی ہے, تو کم سے کم 1 سال لگتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اتنی جلد بازی نہ کیا کریں, ٹھیک ہے. خاص طور پر لکھنا, پہچان کرنا تو اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن لکھنا سیکھنا تھوڑا سا نا نئے بچے کے لیے, ہاں اگر آپ خود سیکھ رہے ہو تو اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب میں یہاں پر اس کو نا آپ کے سامنے اس کو پلے کرتا ہوں, اور یہ آپ کو جو ہے نا حروف تہجی کتنے ہوتے ہیں, کیا کچھ اس میں ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں ایک دفعہ پڑھ کے سنائے گا. اس ویڈیو کو اس میں جو میں نے باتیں کی ہیں نا اس کو 1-2 دفعہ آپ نے دوبارہ سننا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آئے گی. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ان کو نا لفظوں کو چاہے وہ ABC ہو چاہے اردو ہو. ہاں میتھمیٹکس سیکھنا زیادہ ایزی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس میں کتنی سمبلز ہوتے ہیں, جو ڈیسیمل نمبر سسٹم ہوتا ہے 9 شیپس ہوتی ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے جی, 9 اشکال ہوتی ہے, 10 ہوتی ہے, سوری 0 بھی ہوتا ہے. تو 0 سے لے کر تو 9 تک وہی رپیٹ ہوتی رہتی ہے, اس لیے کاؤنٹنگ اکثر بچے جلدی سیکھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور الف ب یا پھر جو ABC ہے اس میں زیادہ حروف ہوتے ہیں, زیادہ اشکال ہوتی ہے. 26 ABC بھی بچے اکثر اس لیے جلدی سیکھ جاتے ہیں, اس کے اندر حروف جو ہے نا وہ زیادہ ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو اس طریقے سے بتاؤں گا, ابھی تو آپ بس نا اس کو یاد کر لیں, یعنی آپ کو اس کی پہچان ہو جائے. لکھنا کس طریقے سے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا, ٹھیک ہے. خاص طور پر جو اردو کے حروف تہجی ہے ان کو آپ نے لکھنا کس طریقے سے اپنے بچے کو سکھانا ہے, وہ اگلی ویڈیو میں. لیکن یہ جو باتیں میں نے کی ہیں 1 سال لگ جاتا ہے آپ کے بچے کو الف ب ABC اور جو نا 1 2 سیکھتے. اس لیے اتنی جلد بازی نہ کیے اگر آپ کے بچے کو آ بھی گئی ہے نا تو پھر بھی اس کو لکھواتے رہا کریں, تاکہ اس کے ذہن میں وہ بالکل صراحت کر جائے, ٹھیک ہے. وہ کہیں پہ میں نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی کام سیکھنے کے لیے آپ کو اس کی 1 لاکھ سے زیادہ دفعہ یا 50,000 دفعہ اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے آپ اتنے جلد باز نہ بنیں, ٹھیک ہے. میں آپ یہ باتیں آپ نے یاد. دوسری, آپ جب بھی اپنے بچوں کو سکھانے لگے تو اپنا وقت یاد کر لیا کریں کہ ہم جب سیکھتے تھے, چاہے وہ ٹیچر ہے چاہے وہ جو والدین ہیں, ٹھیک ہے, پیرنٹس ہیں, ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جی ہم جب پڑھ رہے تھے
تو ہمیں کیا مسائل پیش آ جاتے ہیں؟ کیا ہم نے پہلے دن ہی سیکھ لیا تھا؟ کیونکہ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، اکثر والدین آتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ ٹیچرس جو ہے وہ ٹیوشن سینٹر والوں سے گلا کرتی ہیں، ٹیوشن سینٹر والے جو ہے نا وہ اسکول والوں سے گلا کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ کوآپریشن ہوتی ہے، 1 سال کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب الف ب اے بی سی اور کتنی بچہ لکھنا اور اس کو پہچان ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ بہت جلد سیکھ جاتا ہے. اور یہ باتیں میں پہلے اپنی ویڈیو میں کر چکا ہوں کہ نرسری کلاس کے بعد جس بچے کو اردو، انگلش یعنی اے بی سی، الف ب اور گنتی کے جو وہ 10 الفاظ ہیں وہ لکھنے آتے ہیں اور ان کی پہچان ہے، تو پریپ کلاس کے اندر بچہ یعنی اگلے سال جب وہ یہ سیکھ لے، چاہے سال میں سیکھے چاہے 6 مہینے میں، کیونکہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ تیز لرنر ہے کہ سلو لرنر ہے، ٹھیک ہے. تو جب وہ سیکھ لیتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے نا بچے کو اردو یا انگلش یا پھر میتھمیٹکس کے باقی جو کنسیپٹس ہیں وہ سمجھانا یا پڑھنا سکھانا، یہ اسکل سکھانا بہت آسان ہے. 1 سال کے اندر بچہ سیکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو چلے شروع کرتے ہیں. ابھی آپ اس ویڈیو کو ذرا غور سے سنیے گا اور دیکھیے گا کہ ہم ان میں جو شکلیں بنی ہوئی ہیں یہ کس طریقے سے، اور یہ روزانہ آپ نے لکھنا ہے. لکھنا کس طریقے سے وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی. یا آپ کو ایک ویڈیو بھی ریکمینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے. اگر آپ وہاں سے سیکھیں گے تو آپ کو زیادہ آسانی سے چیزیں سمجھ آ جائیں گی، ٹھیک ہے. لیکن ابھی آپ بس انہیں سنو اور جو باتیں میں نے کی ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیے اور جلد بازی نہ کیا کریں، کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کو سیکھنے. ابھی آپ نے اسے سننا ہے، اس ویڈیو کو آپ نے سامنے رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے. اس کے ہر لفظ کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کو لکھنا ہے کاپی کے اوپر، یا آپ تختی کے اوپر لکھ لو یا سلیٹی کے اوپر لکھ لو، ٹھیک ہے. جیسے مرضی، وہ آپ کی مرضی ہے. چلے سٹارٹ کرتے ہیں. حروف تہجی. اردو دائیں سے بائیں لکھی اور پڑھی جاتی ہے. اردو میں مفردات الگ الگ حروف کا نام ہے. حروف حرف کی جمع ہے جبکہ الفاظ لفظ کی جمع ہے. اردو زبان میں کل 37 حروف ہیں جو تعلیم کی بنیاد اور جڑیں ہیں. اردو حروف: الف، ب، پ، ت، ٹ، ث، جیم، ج، ح، خ، دال، ڈال. الف، الف، زال، رے، رے، زے، ی، سین، شین، صاد، ضاد، طویں، زویں، عین، غین، ف، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، دو چشمی ہے، حمزہ، چھوٹی یہ، بڑی یہ. تو جی یہ آپ نے کچھ چیزیں دیکھی اور سنی بھی، ٹھیک ہے. ٹوٹل وہ کہہ رہے ہیں جی 37 حروف ہوتے ہیں. 37 ویسے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ کے جو باری حروف ہوتے ہیں، یعنی جس کے ساتھ آپ 2 چشمی ہے لگا کے، جس طرح کے بے ہو گیا، پھے ہو گیا، تھے ہو گیا، ٹھے ہو گیا، وہ ڈال، ڈال، سال، اس طرح جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹل ملا کے کم سے کم 50 سے وہ جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں حروف تہجی. تو اس لیے یہ ٹائم لگتا ہے. پھر بھی میں آپ کو گائڈ کہا تو یہ تھا کہ اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا، اسی ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے نا گائڈ کر دیتا ہوں تھوڑا سا، ٹھیک ہے. اے بی سی میں بھی آپ نے دیکھ لینا کہ شیپس ہیں کیسی، جس طرح کے اگر آپ نے چھوٹا بی لکھنا سکھا دیا ہے تو چھوٹا جو ڈی لکھنا ہے اس کا ڈی کا منہ اس طرف ہوتا ہے اور ڈی کا منہ دوسری طرف. اسی طرح اگر آپ نے سی لکھنا سکھایا اور سی کو ایسے گول کر دو گے تو ای، چھوٹا ای بن جائے گا. اگر آپ ای لکھنا سکھا دیا ہے تو ایف کی 2 ڈنڈے آئیں گے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ بچے کو نا تھوڑا سا شیپس کو نا کمپیریزن کرنا سکھائیں گے اپنے بچے کو. بچے یہ اگر تم نے شیپ بنا لی ہے
تو دوسری جو شیپس ہے وہ اس طرح سے بنے گی۔ اسی طرح اردو زبان کے اندر جو ہے نا وہ کچھ خاص شیپس ہیں، وہ بس آپ نے وہ یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ جس طرح کہ اگر آپ دیکھیں، آپ نے اپنے بچے کو سکھاتے ساتھ ساتھ یہ پڑھانا ہے اور لکھوانا ہے، اور بچے کو بتانا ہے کہ بچہ جہاں پہ بھی آپ نے سیدھی لائن دیکھنی ہے نا، جہاں تو الف ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ نے باقی اس کو بتانا ہے کہ بچوں کو بتانا ہے کہ جو جن کے اوپر اور نیچے نقطے ہیں انہیں آپ نے نقطوں سے پہچاننا، جس طرح کہ بے سے لے کر سے تک جو ہے وہ سارے نقطوں سے پہچانا جائے گا۔ بے ایک نقطہ ہوگا تو بے، تین نقطے ہوں گے تو پے، دو نقطے اوپر ہوں گے تو تے، ایک اوپر توئے ہوگا تو ٹے، تین ہوں گے تو سے، ایک ہوگا تو ہاں۔ آگے دیکھنا جیم چے ہے، ان کی شکل ایک جیسی ہے، ان کو بھی آپ نے نقطوں سے پہچاننا ہے، ٹھیک ہے۔ نقطے جو ہیں وہ ہے جیم ہے، اس کے بعد چے ہے، اس کے بعد نقطے کے بغیر ہے، اور خے جو ہے وہ نقطے اس کے اوپر نقطہ ہے۔ اسی طرح اگر دال کو دیکھ لیں تو دال جو ہے وہ دال لکھنا سیکھ لو، وہ آپ ہر دفعہ اس کے اوپر آپ آگے آپ اس کے اوپر توڑیں پھر نقطہ، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ بچے کو نا بتا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں آپ اس میں ترتیب دیکھیں نا، بے کے نیچے ایک نقطہ آ رہا ہے، پے کے نیچے تین آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر دال کے اوپر کوئی نقطہ نہیں آ رہا تو ڈال کے اوپر جو ہے نا وہ نقطہ جو ہے وہ توئیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ زال کے اوپر نقطہ آ رہا ہے، اسی طرح رے کے اوپر کچھ نہیں آ رہا، رے کے اوپر جو ہے وہ پھر آ رہا ہے توئیں، اور زے کے اوپر جو ہے نا وہ نقطہ جو ہے نا وہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ترتیب چیک کی، پہلے آتا ہے بغیر نقطے والا، پھر نقطے والا یا پھر ٹے والا، اس کے بعد پھر توئے والا آتا ہے، ٹھیک ہے جی، جس طرح ڈال ہو گیا، رے ہو گیا۔ اسی طرح اس کے بعد پھر آپ کے پاس آتا ہے نقطے والا، جس طرح کہ آپ کا زال ہو گیا، زے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے تو یہ ترتیب آپ بچے کو سمجھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہوتا ہے اس پہ تین نقطے ہوتے ہیں، جس طرح کہ پے کے اوپر نیچے تین نقطے ہوتے ہیں، سے کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں، تو اس طرح آپ بچے کو بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح باقی جو چیزیں آپ بچوں کو لکھتے ہوئے بتا سکتے ہیں وہ اس طرح سے کہ باقی جو حروف ہیں ان کے اندر دو دو شیپس ہیں، یعنی جس طرح دندانے ہیں اور ساتھ میں یہ نون گننا ہے، ٹھیک ہے۔ نون گننا کسے کہتے ہیں؟ نون کو تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کا نون یہ ہے، سوری یہ آپ کا نون، ٹھیک ہے۔ آپ بچے کو بتاؤ کہ بچہ بیٹا جس کے اوپر بھی نقطہ ہوگا نا وہ نون ہوگا، اور جس کے اوپر یعنی جس کے اندر نقطہ ہوگا، اندر نہیں کہنا اوپر ہوگا، یعنی کہ وہ نون ہوگا، جس کے اندر نقطہ نہیں ہوگا وہ نون گننا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ نے بتانا ہے۔ اب سین کے ساتھ بھی نون گننا ہے، سواد شین کے ساتھ بھی آپ نے اس کو بتانا ہے کہ اس کے ساتھ نقطے ہوں گے، ٹھیک ہے، تین نقطے۔ تو عین کے ساتھ بھی الٹا نون گننا آئے گا۔ اسی طرح جیم اور چے کا بھی اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے جی، پیچھے جا کے ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں الٹا نون گننا ہے، ایک سیدھا نون گننا ہے جو کہ سین اور شین اور سواد میں یوز ہوتا ہے، اسی طرح الٹا نون گننا جو ہے نا وہ ہے جیم چے عین گین کے اندر جو ہے نا وہ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ فے کو بس آپ نے کال کرنا ہے، آگے بے لگانا ہے۔ اسی طرح قاف کے آگے بھی آپ نے جو ہے وہ نون گننا لگانا ہے، لام بنانے کے لیے نون گننا بنا کے اوپر ساتھ میں الف لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ نے بچوں کو جو ہے نا وہ پہچان کرنی سکھانی ہے، بچے کو بولنا، جو لفظ اس میں لکھنا ہے اس کو بولنا ہے، وہ ایک مہینے میں اس کو آ جاتی ہے۔ اسکول میں یہ ہوتا ہے کہ سب بچوں پر ایک جیسی توجہ نہیں دے پاتے، اس کی وجہ سے میں نے بولا تھا کہ سال لگ جاتا ہے بچے کو سیکھنے میں، وہ جو تو اگر آپ گھر میں اپنے بچے پر توجہ دیں تو یہ ایک مہینے سے پہلے بلکہ ایک ہفتے میں بچے سیکھ جاتے ہیں، اگر اس طریقے سے اگر آپ بچے کو آپ گائیڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے اندر ہم نا ساؤنڈس کے اوپر بات کریں گے، اردو، انگلش یا پھر کسی بھی زبان کے ساؤنڈس ہوتے ہیں، میں نے بتایا تھا یہ جو سمبل ہوتے ہیں یہ ہر ایک سمبل ایک آواز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، جس طرح کہ انگلش کے اندر 26 جو ہے نا وہ الفابیٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو شیپس ہیں۔ اسی طرح اردو کے اندر وہ 37 بتا رہا ہے، لیکن وہ جو آپ کے ساتھ جو مرکب حروف ملا کے بن جاتے ہیں جس کو ہم باری حروف بھی کہتے ہیں، تو وہ جو بنا کے تو وہ بھی 50 سے وہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہندی کے اندر 52 ہیں، تو ہر ایک زبان کی ایک جو ہے نا آواز ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، ابھی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اپنے بچے کو سکھانا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس طریقے سے سکھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بچہ بڑی جلدی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے گا۔